کہ ہمارا کوئی وارث ہونا چاہیے، ہمیں لاوارث نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی جانور کے گلے کے اندر پٹا نہ ہو، جس کا دل چاہے وہ اس کو مار دے گا، گلے کے اندر پٹا ہوگا تو وہ انسان سوچے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو وارث موجود ہے۔ کہ جس طرح جو خالق اور مالک ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مگر خالق اور مالک فرماتا کیا ہے؟ فرمایا اے میرے بندے، تو نے میری توجہ اپنی طرف کتنی دلائی ہے؟ تو مسجد میں آیا، تو نے میری بارگاہ کے اندر سجدہ کیا، اگر تو نماز پڑھے گا میں ثواب عطا فرماؤں گا، اگر تو روزہ رکھے گا میں اس کی جزا عطا کروں گا۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھیں کہ ہم گھر کے اندر بیٹھے رہیں اور خالق اور مالک کی جو رحمت ہے یہ چھم چھم کے ہم پر برسے، اس کے اندر کوئی شک تو نہیں ہے، مگر خالق اور مالک یہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھے مان تو صحیح، اگر تم مجھے مانے گا نہیں تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ جس طرح لوگوں کے اندر مشہور ہوتا ہے کہ جس کا کوئی وارث ہو تو انسان کہتا ہے کہ اس کے لیے ستے خیریں، لیکن میں کہوں گا کہ جس کا کوئی وارث ہوتا ہے اس کے لیے ساری خیریں۔ اگر مثال کے طور پر اگر والدین ہیں، اگر والدین کے گھر کے اندر ایک بیٹا رہتا ہے اور کہتا ہے ابا جان میں آپ کے ساتھ ہوں، زندگی گزارنی ہے تو آپ کے ساتھ گزارنی ہے، تو پھر والد کیا کہتا ہے؟ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اگر اس کی کوئی پریشانی ہو تو وہ اپنی پریشانی سمجھتا ہے، اگر کوئی آزمائش ہو تو باپ اپنی آزمائش سمجھتا ہے، یہاں تک کہ والد اپنے بچے کی اور جو بچہ اپنا ہے اس کے بچے کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اور جو بچہ کہے 4 برتن اپنے علیحدہ کر لے اور علیحدہ ہو جائے تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ یہی کہتا ہے بیٹا تو اپنی کما اور اپنی کھا۔ اور یہاں تک کہ ماں باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب والدین تو ایسے ہیں، ان کا جو دل ہے وہ تو نرم اور ملائم ہوتا ہے، وہ ایسے تو نہیں کہتے، مگر بات اتنی ہے کہ انہوں نے اس کو پالا بھی، اس کی تعلیم اس کی تربیت کا خیال بھی رکھا ہے، لیکن آج یہ چند ٹکے کمانے لگ گیا تو کہا بابا تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ منڈی جائے، ایک جانور کو لے کے آئے، اس کو پالے، اس کو پانی پلائے، پٹے گلائے، اور جس وقت وہ جوان ہو جائے، قربانی کے لائق ہو جائے، تو اس وقت جو گھر کے بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس کو پیار کے ساتھ پالا ہے، اور جس نے پالا ہوتا ہے اس کے دل کو بھی کچھ ہوتا ہے، مگر یارو یہ تو ایک جانور ہے، لیکن تو اپنے باپ کی اولاد ہے کہ جس نے تجھے کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، تعلیم کا احساس بھی کیا، سارا خیال بھی رکھا ہے، مگر آج تو اتنا ہو چکا ہے کہ کہا بیٹا، کہا بابا تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ یارو سوچئے کہ والدین جو ہیں، اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اور ماں باپ کو یہ بھی پتا ہے
کہ یہ ہمارے گھر کے اندر نہیں رہنا، اس نے رخصت ہو جانا ہے، لیکن ساری زندگی اس کی خواہش کی اس کی پوری کرتے ہیں، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، جو کچھ کہتی ہے پورا کرتے ہیں۔ اگر وہ کہے ڈاکٹر بننا ہے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر کہے انجینئر بننا ہے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر کہے عالم دین بننا ہے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ کس لیے ہے؟ اور جس وقت جو بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، گھر سے رخصت ہوتی ہے، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، لیکن ساری زندگی باپ نے اس کو پالا ہوتا ہے، لیکن جس وقت گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ جو ہوتا ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ اور یارو جس وقت وہ باہر نکلتی ہے، جو بائی ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ میری بہن ہے جو مجھ سے کہتی تھی کہ یہ فلاں چیز لا کے دو، یہ آزمائش کرتی تھی، شرارتیں کرتی تھی، وہ یاد آتی ہے۔ لیکن وہ بہن جو کہتی تھی کہ تھوڑی سی چیز چاہیے بازار سے لا کے دو، تو وہ بھائی لے کے بھی آتا تھا، بہن استعمال بھی کرتی تھی، لیکن جس وقت گھر سے رخصت ہو گئی، ایک دن ایسا بھی آیا کہ بھائی بہن نے کہا بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز گھر لے کے جاتا ہے، وہاں پر کیا دیکھتا ہے؟ استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے، استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب پوری زندگی اس نے کسی اور کے گھر میں گزارنی ہے۔ یارو جو بہن بھائی ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ناطے کو توڑا نہیں کرتے، ان کے ساتھ جوڑا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اور سورۃ الانفال کے اندر خالق اور مالک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آیت نمبر 33 کے اندر، اب یہ والدین کی نسبت تھی، اب سرور کائنات کی جو نسبت ہمارے ساتھ ہے، اگر جو بندہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کی زندگی کیسے بدلتی ہے؟ یارو جو بھی بندہ مومن ہے، اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ پکا سچا عشق کرتا ہے تو پھر سرور کائنات دنیا میں بھی کام آتے ہیں، قبر کے اندر بھی کام آتے ہیں، اور حشر کے اندر بھی کام آتے ہیں۔ جس وقت کافروں نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ خالق اور مالک سے فرمائے کہ خالق اور مالک ہم پر پتھروں کا عذاب نازل کرے، تو پھر خالق اور مالک نے سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے محبوب میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا ہوں، کیوں؟ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالق اور مالک فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اگر ان سے توقع نہیں ہے، ان کی اولاد سے تو توقع ہے، ان کی اولاد سے تو توقع ہے۔ یارو اگر ہم آج کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نسبت رکھتے ہیں، یا تو مال ہوتی ہے یا حسن و جمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو حسن ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ سارا کچھ دنیا کے اندر کام آنا ہے، لیکن اگر حسن کی وجہ سے، اگر مال کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے بھی کسی سے نسبت رکھنا چاہتے ہو تو وہ پھر سرور کائنات کے ساتھ رکھو۔ اگر نسبت رکھو گے دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، اور حشر کے دن بھی کام آئیں گے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ مومن ہے جس کے ساتھ محبت کرے گا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ پکی اور سچی ہم محبت کریں، ہمیں ان کے ساتھ نسبت ہونی چاہیے تو پکی اور سچی ہونی چاہیے۔ اشرف علی تھانوی آپ کیا فرماتے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کا ایک دوبی تھا۔ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کا ایک دوبی تھا۔ جس وقت اس کی وفات ہوتی ہے، قبر کے اندر منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دوبی ہوں۔ پھر کہا ما دینو کا، کہا میں غوث پاک کا دوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم سوال اور کرتے ہیں، یہ جواب اور دیتا ہے۔ مولوی اشرف تھانوی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ حضرت غوث اعظم اس کی قبر کے اندر آئے اور فرشتوں کو کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ غوث پاک کے دروازے کے پاس سے کوئی گزر جائے اس کو خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی غوث پاک کے کپڑوں کو دھویا ہے، اس کو خدا کا نہیں پتا ہوگا، اس کو خدا کا نہیں پتا ہوگا۔ یارو وہ خالق اور مالک کیا فرماتا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کا جو مقام، جو مرتبہ رسولوں اور انبیاء کے درمیان ہے، اسی طرح حضرت غوث اعظم کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، یہ اولیاء کے اندر بلند ہے۔ اور خالق اور مالک قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں نیک بندے کی نشانی نہ بتاؤں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نیک بندہ اور اس کی نشانی ہم کیوں نہیں پوچھیں گے؟ تو پھر سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، جو نیک بندہ ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ جس وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھا جائے تمہیں خدا یاد آ جائے، کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے۔ اور یارو دیکھو کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر سچی اور پکی نسبت ہو جائے پھر جو بندہ گناہگار ہوتا ہے خالق اور مالک اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بھی بن جاتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور راستے کے اندر کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، سڑک کے اوپر پڑا ہوا ہے شراب کی حالت کے اندر، مگر اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نکل رہا ہے۔ اور وہ اللہ کا نیک بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ جس وقت وہ پانی لائے تو اس اللہ کے نیک بندے نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے منہ کو دھویا۔ جس وقت منہ کو دھویا اور کہا کہ اب تیرا جو منہ ہے یہ پاک اور صاف ہو گیا ہے، اب اسی پاک اور صاف منہ کے ساتھ اللہ کا تو پاک ذکر کرے گا۔ اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور جس وقت رات ہوئی تو آپ کو خواب کے اندر بشارت ملی کہ اے اللہ کے نیک بندے تو نے ایک شرابی کا منہ دھویا ہے، اس کا صاف کیا ہے، تیرے ہاتھ اس کے ساتھ لگے ہیں، تو نے اس کے منہ کو صاف کیا ہے، ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا ہے۔ اور وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس وقت میں تہجد کے وقت میں مسجد میں گیا تو میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ نوجوان کہ جو کل سڑک کے اوپر شراب کی حالت میں پڑا ہوا تھا، آج یہ نوجوان میرے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکا پڑا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے سلام پھیرا اور کہا آپ حیران اور پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ خالق اور مالک نے آپ کو تو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور جس وقت بندہ اس دنیا سے جاتا ہے
اللہ والوں کی جو نسبت ہے وہ پھر بھی کام آ جاتی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی، آپ کا جس وقت آخری وقت آیا، شیطان نے آپ پر حملہ کر دیا۔ شیطان نے کہا اے امام فخر الدین رازی، تو نے ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی ہے، تو نے اللہ کو پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کو پہچانا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ شیطان نے کہا پھر کوئی دلیل دو۔ آپ نے دلیل دی، شیطان نے رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے رد کر دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں دی، شیطان نے رد کر دی۔ اور آپ کے جو پیر تھے حضرت نجم الدین، آپ سینکڑوں میل پر بیٹھے ہوئے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آواز دی اے امام فخر الدین رازی، تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے میں خدا کو تو مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟